جلدی سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام یا دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 6واں باب اور 14ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک خدا کے کلام کو ہم دیکھیں گے۔ میں پھر سے حوالہ بتانے لگا ہوں خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 6واں باب اور 14ویں آیت سے خدا کے کلام کو ہم دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جڑو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیات کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہے۔ چنانچہ خدا نے فرمایا ہے، میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے، ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا، اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہماری زندگیوں میں ہو۔ آئے اپنے سروں کو جھکائے ایک بار پھر۔ خدا کا نور یہاں بڑی کثرت سے ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کے عزت کی بخش کلام میں سے کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس رسول کا یہ لکھا ہوا دوسرا خط ہے، اور دوسرے خط کے 6ویں چیپٹر میں یا 6ویں حصے میں اس نے کرنتھس کی کلیسیا کو کچھ ایسی باتوں سے آگاہ کیا ہے جو لوگوں کو بے دینی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں اس نے بتائی ہیں جو لوگوں کو روحانی ہوتے ہوئے بھی روحانی دائرہ کار سے باہر نکال کر لا رہی ہیں۔ کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جس سے روحانی مسیحی بھی صرف نامی مسیحی بن کر رہتے ہیں۔ اب اس نے جب کرنتھس کی کلیسیا کو یہ بات بتائی اور یہ خط لکھا، اسے آگاہی ہوئی، تو وہ کہتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جڑو۔ پھر اس نے انہیں مثال دی، اور مثال کیا دی؟ اس نے کہا کہ تم نور کے فرزند ہو، اور جو نور کا فرزند ہے اس کے اندر سے نور کے کام نظر آتے ہیں، نہ کہ تاریکی کے۔ اب اس نے لکھا، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت۔ پھر اس نے لکھا، مسیح کو بلیات کے ساتھ کیا موافقت۔ بلیات کیا ہے؟ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا دیوتا ہے،
ہوتا بھی ہے، لیکن ان اے سینس یہ ایک ایسی جھوٹی تعلیم ہے جو کلیسیا میں دی جا رہی ہے، جس سے مسیحی لوگ برداشتہ ہو رہے ہیں۔ مجھے کسی شخص نے کہا، اس نے کہا جی آج کل پادری جو ہے وہ لوگوں کو ڈبل مائنڈڈ کرتے ہیں۔ اس کی بات بڑی ویلڈ تھی، مجھے غصہ نہیں لگا، کیونکہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہیں، پاسٹر لوگوں کو ڈبل مائنڈڈ کر رہے ہیں۔ اب کچھ خادمین کہتے ہیں کہ جی قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں جی وہ کچھ نہیں ہوتا، باپ بیٹا بڑوں دے گوشت سمجھ کے کھاؤ۔ اب کلیسیا لوگ جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہو چکے ہیں۔ اب ایسے ہی کچھ اثرات کرنتھس کی کلیسیا میں بھی ہے، اور اس نے کہا کہ جو مسیح کی تعلیم ہے اس کو بنیاد کی تعلیم سے کیا موافقت ہے؟ ذرا سنجیدہ ہو کے کلام سنے بیٹھے، گھر جا کے ہنسیے۔ اور ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ؟ اور پھر لکھتا ہے کہ خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت؟ کیونکہ غور سے سنیے گا، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہے، چنانچہ فرمایا ہے، خدا نے خود فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا، یعنی کہ رہائش کروں گا، ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوگے۔ اس واسطے خدا نے کہا کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو۔ بہت سی جگہوں پر خدا نے اپنے لوگوں کو جو کلام دیا ہے وہ لا کی حیثیت رکھتا ہے، حکم کی حیثیت رکھتا ہے، اور خدا کہہ رہے اس واسطے خدا فرماتا ہے یا خدا کا حکم ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ قول سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کسی کو زبان دینا، کسی کو آپ اسے ایسے سمجھیں کہ عہد باندھنا کسی کے ساتھ کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ کے لیے یہ ضرور کروں گا۔ ہاللیلویا۔ آج جو کلام اور جو پیغام ہم سیکھنے جا رہے ہیں، جسے سمجھنے جا رہے ہیں، وہ کلام ناہموار جوئے میں نہ جھکنے والا ہے۔ آج ہم خدا کے حضور سے ناہموار جوئے کے بارے میں سیکھیں گے کہ ناہموار جوا ہے کیا۔ اب دو طرح کے جوئے ہیں، انگلش میں سے یوگ کہتے ہیں، Y-O-K-E، یوگ۔ اور یہ جو جوا ہے یہ اچھا خاصا وزن رکھتا ہے۔ پنجاب میں جانوروں کی گردن پر ایک جوا رکھا جاتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا، اور اس کا اچھا خاصا ویٹ ہوتا ہے، اور اس سے دو جانوروں کو ایک ہی ساتھ ایک جوئے میں باندھا جاتا ہے، جس سے وہ دونوں جانور ایک ہی ڈائریکشن میں ایک ہی شبد میں چلتے ہیں، وہ آگے پیچھے اگر کوشش بھی کرے تو وہ دونوں جو ہے اپنی لائن سے ہٹ نہیں سکتے۔ اب خدا نے ایک جوا ایسا ہے جو کلام مقدس میں ہے، جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے انجیل مقدس میں یوں کہا ہے کہ اے بوجھ تلے دبے ماتوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ پھر یسوع نے کہا کہ میرا جوا لے لو، کیونکہ میرا جوا نرم اور ایک تو وہ سافٹ اتنا ہے، کیوٹ اتنا ہے، اور اس کا وزن کام ہونے کے بعد۔ ہاللیلویا۔
آج یہ کلام یہ پیغام میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آج بہت سے مسیحی بہت سے لوگ ناہموار جوئے میں جھلتے ہوئے ہیں اور ایک طرف سے وہ خدا کی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ بے دینی کی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ جوا ایسی چیز ہے کہ وہ صرف آپ کو ایک ہی ڈائریکشن میں لے کر جا سکتا ہے، آپ دائیں بائیں نہیں مڑ سکتے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سمجھیں اس بات کو، آج اگر ہم مسیحی ہیں اور ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن پھر کچھ ٹائم آتا ہے کہ ہم خدا سے تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم چرچ سے کلیسیا سے تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم رفاقت سے تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ناہموار جوئے کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ ناہموار جوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم چرچ اور کلیسیا کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، ہم کلام بھی سن رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا۔ ہماری زندگی پر اگر ایسا ہے تو خدا کا جوا ہماری زندگی پر نہیں ہے جو نرم اور ملائم ہے۔ اگر وہ ہو تو جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اس نشان کی طرف دوڑا ہوا چاہتا ہوں، یعنی کہ یہ جو مسیحی زندگی ہے، یاد رکھیے یہ جو کرسچن لائف ہے، یہ جو مسیحی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ناہموار جوئے میں بھی جتے رہے اور اس نشان کی طرف جو آسمان کی بادشاہی کا ہے وہاں تک کامیابی سے پہنچ بھی جائے۔ مسیحی زندگی جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایک ریلیشن، ایک رشتے کا نام ہے۔ اگر ہم اس نرم اور ملائم جوئے کے اندر ہے جس کا نام یسوع ہے یا اس کا مسیح ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم کامیابی سے خدا اور اس کے بلائے جانے کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ آمین، ہاللویا۔ اب ناہموار جوا ہے کیا، اور سیکھیں گے اس کے بارے میں، اور بے دینی اور راست بازی میں کیا فرق ہے، روشنی اور تاریکی میں کیا فرق ہے۔ یہی فرق آج ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہم مسیحی ہیں تو پھر ہماری بیٹھک تاش کی بازی نہیں ہونی چاہیے، یہ ناہموار جوا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ایسے شخص کو جو دنیا کے کام کرتا ہے، جو دنیا کی رفاقت میں رہتا ہے، اسے آپ نائٹ پریئر بھی چلے چھوڑیں، اسے آپ کہیں کہ 1 گھنٹہ آپ نے کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، لو جی 15 منٹ بعد جو گوڑیا کے ہاتھ آپ کے نام رہ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جوا جو انہوں نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے وہ اس جانور کا جوا ہے، وہ اس بھیانک حیوان کا جوا ہے جو وزنی ہے، جو آپ کو اٹھ کر آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ یسوع کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا جوا لے لو جو نرم اور ملائم ہے۔ آج ہمیں انتخاب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہمیں چوائس کرنی ہے کہ ہماری زندگی ہے کیسی، ہم گھس کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، گٹ کے سگریٹ یہ وہ ساری چیزیں، یہ سارے بے دینیوں کے کام ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ گٹ کے یہ تو بغاتی ہم کہتے تھے پاسٹروں کے کام، اس کا مطلب ہے کہ اسی مسیح نہیں پاسٹر پڑھ کے سمجھ رہے میری بات، ہم مسیحی نہیں ہیں، ہم اور مہاجر کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا، نہ دنیا میں اور نہ آسمان میں، اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری۔ وجہ کیا ہے؟ ناہموار جوئے کے بوجھ کے
पीछे दबे हुए। हालेलुया, हालेलुया। आपका क्वेश्चन होता है कि मेरा काम क्यों नहीं होता? जुआ कौन सा है आपके ऊपर? जुआ कौन सा है हमारे ऊपर? हमवार यानी कि सीधा या ना हमवार यानी कि टेढ़ा। तो खुदा आज आप लोगों से ये कलाम कर रहा है और खुदा क्या कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मक़दिस? नशे कर कर के हम खुदा के मक़दिस को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो साइकिल पे हर साल लोग कहते हैं कि हम मरियम बाप के मेले पर जा रहे हैं, मैं हैरान रह गया। मैंने जब ये चीज एक जगह पर देखी, बेटे इसको बोलो, एक जगह पर मैंने ये चीज देखी, बड़े गौर से सुनिए। इंडिया में गौर से सुनिएगा, आपको जानना चाहिए, हर चीज कहीं ना कहीं से शुरू होती है। अब ये साइकिलों पर जो लोग जाते हैं, ये शुरू कहाँ से हो, मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। हिंदुओं का एक भगवान है, मुझे नाम भूल गया, बल्कि अच्छा ये भूल गया, याद करके क्या बोला, लेकिन ये मुझे याद है, मैंने टीवी पर देखा कि वो हर साल बहुत सारी साइकिल्स इकट्ठी करते हैं और उस साइकिल्स पर वो अपने भगवान की यात्रा हो जाते हैं और कई कई दिनों का सफर तय करते हैं। वो लोग साइकिलें इकट्ठी करते हैं, वो लोग डोनेशन इकट्ठी करते हैं, साइकिल्स खरीदते हैं, लोग अपने भगवान को, बहुत सारे लोगों को साइकिल्स जो है वो गिफ्ट करते हैं और वो उस पर कई कई दिनों सफर करके अपने भगवान, अपने बुद्ध के आगे जाते हैं और वहां पर जाकर उन्हें सजदा करते हैं। ना सिर्फ साइकिल्स, याद रखिएगा एक और चीज है इसके साथ, एक और बहुत बड़ा एशिया का, बल्कि यूं समझ लें कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक मेला है, मेला लगता है, आपने सुना होगा, किसी को याद है? बड़ा फेमस मेला है और कहावत भी है, कहते हैं ना कि ये कुंभ के मेले में बिछड़ गया। कुंभ के मेले का नाम सुना ना आपने? ठीक है, तो उस मेले में एक ही रिवाज है कि लोग चुनरी लेते हैं और चुनरी लेकर वो इंडिया की एक जगह है गंगा किनारे, वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर जब उस जगह के करीब होते हैं तो लोगों ने मन्नत मानी होती है। सब लोग, कुछ लोग अपनी कोनियों पर लेटकर, कुछ घुटनों पर और कुछ उल्टे कदम वहां पर जाते हैं और मिलाकर वहां पर जाकर उनका भगवान एक पहाड़ की सूरत में बना हुआ है, वहां पर जाकर अपनी चुनरिया वहां पर और वहां पर इंडिया में लास्ट टाइम जो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस में तबाही हुई है उस कुंभ के मेले की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन किया था, फिर भी लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर करोड़ों अरबों की तादाद में लोग वहां पर आए। तो बताना ये चाहता हूं कि ये सारी नाहमवार जुए हैं जो हमने दूसरे लोगों से अडॉप्ट किए। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? ये सारी वो चीजें हैं जो गैर अक़वाम से हमने अडॉप्ट की है। अब यहाँ पर पौलुस रसूल करदिश की कलीसिया को यही बता और समझा रहा है कि मसीह रिवायत और बाइबल की तालीम कहाँ गई। ये बलियाल जो है एक बहुत बड़ी फॉल्स टीचिंग है जो इस करदिश की कलीसिया के अंदर आई। ये बलियाल की तालीम थी जिसके अंदर आई और उसने लोगों को तरह तरह कर। अब जिस शख्स के एक ही, आप देख रहे कि मैंने एक टेस्ट करा, देख रहे हैं ना? ठीक है, अगर मैं कमीज लाल रंग की, शलवार हरे रंग की, ठीक है, बाल पीले रंग के करके आ जाऊं, ठीक है, मुंह पे कोई और चीज लगा कर आ जाऊं,
اب ہوگا کیا؟ جو اپنی پرسنالٹی ہے، جو اپنی شخصیت ہے، وہ کہاں ہے؟ ڈب کھڑپے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو آج لوگ جب گناہ اور اس جوئے کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ رنگ برنگی ہو گئی. حالانکہ مسیحیوں کا ایک ہی رنگ ہے. کون سا؟ سفید کلر ہے. ہاللیلویا. ان کی پرسنالٹی کا کیا کلر ہے؟ وائٹ. آپ کے ذہن میں یسوع کا خون بھی چل رہا ہوگا، ایگزیکٹ ہے، رائٹ ہے. لیکن یاد رکھیے گا، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یسوع کے خون سے دھلی ہوئی پوشاک کلیسیا کو دی گئی. آنے والے وقت کی نبوت ہے یہ. لیکن وہ پوشاک تھی کیسی؟ اس کا کلر کیسا تھا؟ وائٹ. ہاللیلویا. کیسا کلر تھا؟ یہ کیسی بات ہے؟ خون سے پوشاک دھلی ہو اور کلر اس کا وائٹ ہو. یہ یسوع کے لہو کی قدرت اور کمال ہے، جس نے مسیحی لوگوں کو وائٹنس دی ہے، نور دیا ہے، ہموار چوا دیا ہے. لیکن ہم طرح طرح کی باتوں کے شکار ہو چکے ہیں. آج ہمیں غیر اقوام کی طرح سے یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ چنانچہ خدا نے فرمایا ہے، میں ان میں بسوں گا، چل پھروں گا، ان کا خدا ہوں گا، وہ میری امت ہوں گے. اور پھر لکھا ہے کہ اس واسطے خدا فرماتا ہے ان سے نکل کر الگ رہو، ناپاک چیزوں کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں. ہاللیلویا. اگر ہم ابھی تک طرح طرح کی رسم و رواج اور گناہ کو لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ہمیں قبول نہیں کیا. اب دیکھیں لکھا ہے، اس واسطے خدا فرماتا ہے 17 آیت کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا، تم میرے بیٹے بیٹیاں ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو مسیح میں میرے عزیزوں، آج جو کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ نے سیکھا ہے خدا کے حضور سے، وہ یہی ہے کہ آپ کو اس نام و ہموار جوئے کو اپنے اوپر سے اتارنا ہوگا. اس دو طرح کی زندگی کو آپ کو اپنے اوپر سے اتارنا ہوگا. ہاللیلویا. تب ہی آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرائیں گے، تب ہی آپ خدا کے لوگ ٹھہرائیں گے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس دوڑ میں سب شریک ہو، اگر تم اس میں شریک نہ ہوئے تو فرزند نہیں. کیا لکھا ہے وہاں پر؟ کوئی جانتا ہے؟ بڑا ہارڈ ورڈ بائبل میں لکھا ہے. لکھا ہے کہ جس دوڑ میں سب شریک ہو، اور وہ دوڑ ہے کون سی؟ مسیحیت کی دوڑ. جس دوڑ میں سب شریک ہو، اگر تم اس میں شریک نہ ہوئے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے فرزند نہیں، حرام زادے کہلاؤگے. ہاللیلویا. میں نے یہ بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں یہ ورڈ آیا ہے، کیونکہ جس کی زندگی میں گناہ ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے، اور خدا اس کا باپ ہے. وہ خدا کی امت ہے اور خدا اس کے لوگ. آمین. آمین. ہاللیلویا. آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج اس کا ہموار جوئے کو توڑیں اور مسیحی تعلیم، مسیحی کلچر. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ جی بائبل کا کلچر کیا ہے؟ شریعت میں کچھ اور ہے اور مسیحیت میں کچھ اور. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ دیکھیے گا کہ جو بائبل کا کلچر ہے نا، وہ تو خیر اقوام نے اپنا لیا ہے، لیکن جو بائبل کا کلچر ہے وہ بائبل کے لوگوں نے، مسیحی لوگوں نے نہیں اپنا. جانتے ہیں کیسے؟ ایوری فرائیڈے آپ نے نمازی دیکھی ہوگی، کون سے کپڑے پہن کر جاتے ہیں؟ کون سے؟ وائٹ. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو نور کا فرزند سمجھتے ہیں.
तो उनके हकीकी फर्जंद तो हम हैं। हमने बाइबल के कल्चर को क्यों नहीं अपनाया? मैं ये नहीं कहता कि मस्ट है कि एवरी संडे वाइट हो, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि आप रूहानी वाइटनेस को अपने अंदर पैदा करें। यही बाइबल का कल्चर है। खुदा के साथ जुड़े रहे, उसके हुजूर में झुके, उसके घर आए और उसके कलाम पर चलते रहे। आप खुद जान जाएंगे कि खुदा कैसा है और खुदा की उम्मत, उसके लोग कैसे हैं। हालेलुया। आज हम दुआ करें परमेश्वर को। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस।